السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 64۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد تحویل سند وقال حدثنا ابو کامل قال حدثنا یزید یعنی ابن زریع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو کامل ابن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء یکون فی الفلات فذکر معناہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگل بیابان میں موجود پانی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فلات جنگل بیابان، جنگل بیابان میں جو پانی کھڑا رہتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فذکر معناہ، پھر صاحب کا معنی کی حدیث بیان کی۔ جو حدیث نمبر 63 ہے اسی معنی کی حدیث پھر اسی سند کے آگے ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ جو مسئلہ 63 میں بیان ہوا ہے وہی مسئلہ 64 میں بیان ہوا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا فذکر معناہ کے جملہ سے کہ صاحب کا معنی کی حدیث ہی حدیث نمبر 64 ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 67، ابن ماجہ حدیث نمبر 517 518۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس سند کو لا کر ولید بن کثیر اور ابن کثیر اور ابن اسحاق کی روایت کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سند کو لانے کا مقصد کہ یہ جو سابقہ سند ہے اس کو تقویت پہنچائی جائے۔ اس سند کے کچھ راوی پچھلے ہی ہیں جو سابقہ گزر چکے ہیں اور کچھ راوی پہلی دفعہ آئے ہیں۔ پہلے راوی ہیں ابو کامل، مکمل نام ابو کامل فضیل بن حسین بن طلحہ البصری الجہدری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس راوی سے معلق روایت بیان کی ہے۔ معلق روایت کا مطلب پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جو صحیح بخاری میں بے سند روایت ہو، سند کے بغیر ہو، ساری سند نہ ہو وہ بھی معلق ہے، یا کچھ سند ہو کچھ نہ ہو وہ بھی معلق ہے۔ اس کے حکم کی تفصیل ہم نے سابقہ بیان کی تھی، اور ہم نے ضعیف روایت پر ہم نے ایک دورہ کروایا تھا، مفصل دورہ 1 مہینے کا۔ اس میں معلق روایت پر تفصیلی بحث کی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کلاس روم میں اس لیکچر کو بھیجتے ہیں، وہ سارا سنا جائے انشاءاللہ۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو باسند احادیث ہیں ان کا حکم وہی ہے کہ ان کی صحت پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ معلق روایتوں کی اقسام ہیں، یہ ساری ہم نے پہلے بیان کی، اور جو لیکچر بھیجوں گا اس میں بھی تفصیل آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی راوی صحیح بخاری کی معلق روایت کا ہے تو محدثین نے وہاں وضاحت کی ہے کہ یہ معلق روایت کا راوی ہے، چونکہ معلق روایت کے راوی کا درجہ باسند حدیث کے راوی کے درجے سے الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ باریک فرق محدثین نے کیا ہے۔ بہرحال اس راوی کو امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے،
امام محمد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اس راوی کو سکا کہا ہے۔ آپ 237 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی ہیں یزید بن زرع العیشی، اور ان کو التمیمی بھی کہا گیا، ابو معاویہ البصری الحافظ۔ ان کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سکا کہا ہے اور ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا یزید بن زرع الصدوق الثقہ المامون، ماشاء اللہ۔ اور ابو حاتم رازی ابن سعد نے ان کو سکا کہا ہے۔ آپ بصرہ میں 182 ہجری میں فوت ہوئے۔ آگے ہے قال ابو کامل ابن الزبیر۔ ابو کامل ابن الزبیر یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں۔ اسی سند میں تحویل سند کے بعد پہلے استاد پہلے راوی ابو کامل ہی ہیں۔ تو قال ابو کامل ابن الزبیر یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ آپ محمد بن جعفر کی جگہ یعنی ابو کامل اپنی سند سے اس کو محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں۔ جب ہم حدیث نمبر 63 دیکھتے ہیں تو وہاں محمد بن جعفر ہے۔ تو قال ابو کامل ابن زبیر مکان محمد بن جعفر ای قال ابو کامل بسنادہ الی محمد بن اسحاق۔ تو سند جمع کرنے کے فوائد میں سے بڑے فوائد ہیں۔ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ یہاں جہاں سند جمع ہو رہی ہے مرکزی راوی کون ہے اس سب کی تفصیل ہمیں مل جاتی ہے۔ قال ابو کامل بن زبیر، اس کے آگے یہاں اور بھی کچھ احتمالات ہیں جو شروحات ابو داود میں نقل ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں لفظ ہے الفلات، وہ جگہ جس میں پانی وغیرہ نہ ہو، یعنی چٹگل میدان، جنگل بیابان۔ اچھا، فذاکر معنی ہو، سبحان اللہ، یعنی سابقہ حدیث کا معنی میں ہی یہ حدیث نمبر 64 ہے۔ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کے لفظ نقل کیے ہیں۔ اس حدیث نمبر 64 جو ابن ماجہ میں ہے اس کے لفظ نقل کیے ہیں۔ سند میں چھوڑ رہا ہوں۔ سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 65۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر قال حدثني ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس حجاسہ ینجسو۔ پہلی بات، حدیث نمبر 63 میں عبداللہ بن عمر تھا۔ حدیث نمبر 64 اور 65 کی سندوں میں ہم دیکھ رہے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے اور یہی راجح ہے، اور ترمذی کی سند میں اور بھی کتب حدیث کی سندوں میں عبید اللہ بن عمر ہے اور یہی راجح نام ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، یا پانی 2 کلے ہو، فإنہ لا ینجس، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔
یہ سیدنا ابن عمر کی روایت کی تیسری سند ہے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 64 اور 65 یہ دونوں سندیں حدیث نمبر 63 کو تقویت دینے کا باعث ہیں، اس کو مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث مسند طیالسی حدیث نمبر 1954، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 36094، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 517، مستدرک حاکم حدیث نمبر 458 میں ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح لا شرط شیخین۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں کہا جلد 1 صفحہ نمبر 18، والہ طریق ثالثہ، اس کا تیسری ایک سند ہے، رواہ الحاکم وغیرہ من طریق حماد بن سلمہ عن عاصم بن المنذر عن عبداللہ ابن عمر عن نبی وسئل ابن معین عن هذه الطریق فقال اسنادها جید۔ امام ابن معین سے اس سند کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جید سند ہے، جید ہے، اچھی ہے۔ قیل لہ فإن ابن علیہ لم یرفعہ، ان سے کہا گیا کہ ابن علیہ نے تو اس کو مرفوع بیان نہیں کیا، تو انہوں نے کہا وَإِن لَمْ يَحْفَظْهُ ابن علیہ، اگرچہ سے ابن علیہ نے یاد نہیں کیا، نہیں کر سکے، فالحدیث جید الاسناد، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے جید ہے۔ الحمدللہ۔ اس میں ہے قال ابو داود حماد بن زید وقفہ عن عاصم۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبارت بعض نسخوں میں نہیں ہے، یہ عبارت کہ قال ابو داود حماد بن زید وقفہ عن عاصم بعض نسخوں میں یہ سقط ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ یہاں امام ابو داود کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں حمادوں نے یعنی حمادین نے اس حدیث کو عاصم سے روایت کیا ہے اور اس کے رفع اور وقف میں اختلاف کیا ہے۔ ابن سلمہ نے حماد بن سلمہ نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے اور دوسرے حماد بن زید نے اس کو موقوف بیان کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو ہی تقویت دی ہے کہ یہی بات راجح ہے امام دارقطنی کے ہاں کہ یہ موقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تفصیل سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 66۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 66 پر باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء، اللہ اکبر، بلکہ 65 نمبر حدیث کے راویوں میں سے ایک ہی راوی پہلی دفعہ آئے ہیں، باقی سارے سابقہ ہی ہیں۔ ان کا نام ہے عاصم بن المنذر بن الزبیر بن العوام الاسدی المدنی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو ذر رازی رحمہ اللہ نے کہا کیا ہیں، ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام بزار صاحب نے کہا لیس بہ باس حدث بحدیث واحد فی القلتین، قال ولا نعلمہ حدث بغیری، یعنی امام بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بس یہی روایت ہے قلتین والی، اور کوئی روایت بیان ہم نہیں ان نے کی ہو ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ باقی راوی صاحب کا ہی ہیں۔ حدیث نمبر 66 پر امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی بئر بضاعہ، بئر بضاعہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہم آ رہے تھے
تو ایک سڑک نیچے سے یعنی نیچے سے گزر کر ہم نے جانا تھا، تو میرے ساتھ اس وقت فضیلت الشیخ حافظ اویس کرنی صاحب جو ابھی اسی سال مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ محترم بیر بضاع یہاں تھا۔ اب وہ سڑک کون سی تھی مجھے نام یاد بھول گیا ہے، یعنی جب ہم باہر سے آئے تھے تو نیچے سے مسجد نبی میں انٹر ہونے کے لیے نیچے سے گئے تھے، نیچے گاڑی کھڑی کرنی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ محترم یہ جگہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، تہہ خانے کی طرف جا رہے ہیں گاڑی روکنے کے لیے، یہ جگہ تھی بیر بضاع۔ اور جب ہم اماکن پر کتابوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ آج کل یہ جگہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر یہ شامل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ لکھا ہے کتب کے اندر کہ مسجد نبوی کی آخری وسعت میں یہ جو مسجد نبوی کی خارجی صحن ہے ان میں یہ آ گئی ہے، اور یہ بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ مجلہ البحوث الاسلامیہ شمارہ نمبر 81 ہے اور صفحہ نمبر 405 ہے، اس میں یہ ساری باتیں اہل عرب نے لکھی ہیں۔ یہ اصل میں ہی دار بنی ساعدہ بالمدینہ، یہ بنو ساعدہ کا ان کی یہ جگہ تھی، ان کے گھر تھے یہاں مدینہ منورہ میں جہاں بیر بضاع تھا۔ یہ پہلے مسجد نبوی کے شمال مغرب کی طرف یہ واقع تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت پرانا ایک کنواں تھا، سبحان اللہ۔ اس کنویں کے ارد گرد بضاع کے باغ تھے، اور بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال حدیث نمبر 66 قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، انا توضا من بیر بضاع، کیا ہم بیر بضاع سے وضو کر سکتے ہیں؟ وہی بئر، یہ ایسا کنواں ہے، یطرح فیہا الحیض، اس میں حیض کے کپڑے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، ولحم الکلاب، اور کتوں کا گوشت اس میں پھینکا جاتا ہے، ونتن، اور بدبودار چیزیں بھی پھینکی جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الماء طہور، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ قال ابو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا عبد الرحمن بن رافع۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے، صحیح ابو داود علم جلد 1 صفحہ نمبر 111۔ یہ صحیح ابو داود علم شاملہ عربی والا اس میں بھی ہے، شاملہ میں نیٹ پر بھی ہے، یہ عامل بھی جاتی ہے کتاب، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اس کو خریدا جائے، ورنہ شاملہ سے یا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں، وہ بخاری مسلم کی راوی ہیں سوائے عبید اللہ بن عبداللہ کے۔ ان کے نام کے بارے میں 5 قول ہیں، اللہ اکبر، اور یہ ایک ہے، یعنی ان کا نام عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج ہے۔ امام ابن قطان نے کہا لا یعرف له حال ولا عین، ابن حجر صاحب نے کہا تقریب میں انہا مستور، لیکن حدیث صحیح ثابت ہے۔
چونکہ اس کے اور بھی طرق ہیں اور اس کے شواہد ہیں، جیسے آگے بحث آئے گی۔ یہ حدیث نسائی، ترمذی، دارقطنی، بہقی، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا حدیث حسن۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے امام ترمذی صاحب نے حسن کہا ہے، امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین نے اس کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو، جیسا کہ تلخیص الحبیر لابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 میں ہے۔ اور اس حدیث سے امام ابن حزم نے بھی حجت پکڑی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 155 میں المحلہ کے اندر۔ اور امام نبوی رحمہ اللہ نے المجموع جلد 1 صفحہ 2 اور صفحہ 113 میں کہا ہے حدیث صحیح۔ یہ جتنے بھی کتابوں کے نام آئے ہیں، ہمیں ہر کتاب کو اصل سے دیکھنا چاہیے۔ مطالعہ کی لذت پھر ہی ملتی ہے جب ہم اصل کتابیں دیکھیں۔ انسان ہونے کے ناطے لکھنے والا، بولنے والا کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جب ہم اپنے استاد کی باتوں کو بھی اصل کتابوں سے دیکھیں گے، تقابل کریں گے، مقارنہ کریں گے، تو پھر ہمیں عین الیقین حاصل ہوگا۔ اصل کتابوں کو دیکھنا نصیب ہونے سے انسان کے اندر وسعت مطالعہ کے اندر پختگی، یقین پیدا ہوتا ہے، اور یہ صفت انسان کو مجتہد بنا دیتی ہے۔ تو جو بس استاد کی باتوں پر ہی کفایت کرتا ہے، وہ مقلد تو بن سکتا ہے، مجتہد نہیں بن سکتا، اس کے مطالعہ میں وسعت نہیں آ سکتی۔ ہمیں ہر چیز کا اصل کتابوں سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث کے کچھ راوی سابقہ ہی ہیں، کچھ نئے راوی ہیں۔ پہلے راوی ہیں محمد بن سلیمان ابن ابی داود الانباری ابو ہارون۔ محمد بن سلیمان کا مکمل نام یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی صاحب نے کہا سکہ، مسلمہ نے کہا سکہ، آپ 234 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب و تہذیب جلد 1 صفحہ 180 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی ابو حمزہ، اور کہا کہ ابو عبداللہ المدنی۔ اللہ اکبر۔ ان کو امام ابن سعد، امام مجلی، امام ابن مدینی، امام ابو زرع نے سکہ کہا ہے، ان سب محدثین نے۔ امام ابن حبان نے بھی کہا ہے کان من افاضل اہل المدینہ علما و فقہا۔ اللہ اکبر۔ آپ 118 ہجری میں چھت گرنے کی وجہ سے اس کے نیچے آ گئے، اور ایک جماعت نیچے بیٹھی ہوئی تھی، پڑھا رہے تھے، تو وہ سارے بیچارے فوت ہو گئے۔ ان میں یہ امام محمد بن کعب بن سلیم بھی فوت ہوئے رحمہ اللہ۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 9 صفحہ 374 میں مفصل حالات ہیں۔ اگلے راوی ہیں عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع الانصاری الادوی۔ یہ راوی، بعض نے کہا یہ دو ہیں، یہ الگ الگ نام ہیں، چونکہ ان کا دوسرا نام عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا دو ہیں، بعض نے کہا یہ ایک ہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28 میں کہا کہ ابن قطان فاسی نے کہا کہ اس راوی کے بارے میں 5 اقوال ہیں، 3 انہوں نے پھر ذکر بھی کیے۔ بہرحال چوتھا قول ہے وزاد ما ذکر البخاری عن یونس بن بکیر عبداللہ بن عبد الرحمن۔ یہ چوتھا قول ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ اور پانچواں، یعنی یہ چوتھا قول ہے، راجح نے یہ چوتھا قول ہے، اور پانچواں قول محمد بن سلمہ نے کہا بن اسحاق سے عبد الرحمن بن رافع۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں اس راوی کے بارے میں۔ بہرحال امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے کہا
کہ مجہول، یہ مجہول ہیں، اور بھی محدثین نے بعض نے کہا فَهُوَ مَن لَّا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ، اس کی حال کا پتہ نہیں ہے۔ اس راوی کی حدیث کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے جب ہم معنی پر غور کرتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے حدیث نمبر 63 میں کہی تھی کہ پانی کے اندر ناپاکی والی چیز، کوئی ناپاک چیز گر جائے، اس کو ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ رنگ بو ذائقہ بدل جائے۔ وہی ہم یہاں کہیں گے، اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہے، اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تہذیب سنن ابی داؤد میں جلد 1 صفحہ 63 میں اس پر مفصل بحث کی ہے، اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ اس طرح اور بھی شارحین نے اس حدیث پر بہت مفصل بحث کی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔